السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف بلال یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ملک شام کے مختصر تاریخ اور موجودہ شام کے حالات کے بارے میں ہے۔ دوستو، مؤرخوں کے مطابق شام سریانی زبان کا لفظ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام بن نوح کے طرف منسوب ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ نے اس عظیم طوفان کو بھیجا جس کی تفصیل قرآن مجید میں ہے، اسی طوفان نوح کے بعد حضرت سام اسی علاقے میں آباد ہوئے تھے۔ یہ مبارک سرزمین پہلی جنگ عظیم تک عثمانی حکومت کے سرپرستی میں ایک ہی خطہ تھی۔ بعد میں انگریزوں اور اہل فرانس کے سیاسی پالیسیوں اور سازشوں نے اس سرزمین کو 4 ملکوں سیریا، لبنان، فلسطین اور اردن میں تقسیم کرا دیا، لیکن قرآن و سنت میں جہاں ملک شام کا تذکرہ وارد ہوا ہے اس سے یہ پورا خطہ مراد ہے جو عصر حاضر کے 4 ملکوں یعنی سیریا، لبنان، فلسطین اور اردن پر مشتمل ہے۔ اسی مبارک سرزمین کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ مثلاً اسی مبارک سرزمین شام کی طرف حضرت امام مہدی حجاز مقدس سے ہجرت فرما کر قیام فرمائے گی اور مسلمانوں کی قیادت فرمائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی علاقے یعنی دمشق کے مشرق سفید مینار پر ہوگا۔ غرض یہ کہ یہ علاقہ قیامت سے قبل اسلام کا مضبوط قلعہ و مرکز بنے گا۔ ملک شام کا شہر غوطہ مومنوں کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ عظیم کے وقت مسلمانوں کا خیمہ یعنی آج کی زبان میں ہیڈ کوارٹر کہا جائے شام کے شہروں میں سب سے اچھا شہر دمشق کے قریب الغوطہ کے مقام پر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، قتل کرنے کے دن یعنی جنگ میں مسلمانوں کا خیمہ الغوطہ میں ہوگا جو دمشق کے قریب واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کا خیمہ الغوطہ میں ہوگا۔ اسی جگہ دمشق نامی ایک شہر ہے جو شام کے بہترین شہروں میں سے ایک ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے خیمے میں موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھے قیامت کے 6 نشانات بتائے۔ نمبر 1 میری موت، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، نمبر 3 میری امت میں اچانک موتوں کی کثرت، نمبر 4 میری امت میں فتنہ جو ان میں بہت زیادہ جگہ کر جائے گی، نمبر 5 میری امت میں مال دولت کی کثرت کے اگر تم کسی کو 100 دینار بھی دو گے تو اس پر کم سمجھنے کی وجہ سے ناراض ہوگا، نمبر 6 تمہارے اور بنی اسفر یعنی یہودی طاقتوں میں جنگ ہوگی، ان کی فوج میں 80 ٹکڑیاں ہوگی اور ہر ٹکڑی میں 12,000 فوج ہوگے۔ اس دن مسلمانوں کا خیمہ الغوطہ نامی جگہ میں ہوگا جو دمشق شہر کے قریب میں واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام والو تمہارے لیے خیر اور بہتری ہو، شام والو تمہارے لیے خیر اور بہتری ہو، شام والو تمہارے لیے خیر اور بہتری ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، کس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کی فرشتے نے خیر و بلائی کے اپنے بازو اس ملک شام پر پھیلائے رکھے ہیں جن سے خصوصی برکتیں اس مقدس خطے میں نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، شام کی سرزمین سے ہی حشر کا قیام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر بھی ہوگا۔ کیا یہ خبر ان اسلام دشمنوں کو نہیں ہوگی جن کی زندگی کا اصل مقصد ہی اسلام کا روئے زمین سے خاتمہ ہے اور وہ اس پر برسوں نہیں صدیوں سے الہی عمل کے تحت اپنے کارنامے انجام دیتے آ رہے ہیں۔ انہیں ضرور پتہ ہے یہ حالات کس قدر نازک ہوں گے، لہٰذا
انہوں نے پوری حکمت عملی سے اس حملے کی تیاری پوری کی اور نتیجہ آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ افسوس اپنے قوم پر ہوتا ہے کہ جس پیشن گوئی کو اسلام دشمن عناصر نے جاننے کے بعد سچ مانا اور خود کو اس کے لیے تیار کیا۔ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگر سنا بھی تو بلا دیا، ورنہ ابھی صورتحال ایسی نہیں ہوتی، تب صرف حملہ نہیں مقابلہ ہو رہا ہوتا۔ آج جو مسلم قیادت خواب غفلت میں اپنے بیش قیمتی مضبوط محلوں میں نرم بستروں پر سو رہی ہے، اگر انہوں نے ان احادیث پر یقین کر لیا ہوتا تو آج دنیا ایک ساتھ بڑی تعداد میں اسلامی لشکروں کو اپنے اپنے کمانڈر کے ساتھ میدان جنگ میں موجود دیکھتی۔ اس وقت جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت بھی ملک شام کے معصوموں پر بمباری جاری ہوگی۔ آج ساری بین الاقوامی تحفظی انسانی تنظیمیں اور ادارے یا تو خاموش ہے یا محض بیان بازی تک محدود ہے، اور ہمیں ان سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے، کیونکہ جب ہمارے اپنی ہی خاموشی ہو تو غیر سے کیا شکایت ہے۔ تقریباً تمام عالم اسلام ساکت و سالم اور یوں خاموش ہے گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایسے مسلم حکمرانوں کو بے حس نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ میڈیا کے معنی تو چند اسلامی ممالک کے عوام تو بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ ذرا حکومت سے اشارہ ملتے ہی وہ سرحد پار کر اپنی اسلامی اور کلمہ گو بھائیوں کی مدد کرتے ہوئے اپنی جان نثار کر دے۔ ہمارے ملک کی صورتحال ایسی ہے کہ ہم چاہ کے بھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے، اس لیے صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، اے ملک شام کے شہید ہونے والے معصوموں، ہم بے بس ہیں، بے بس ہے، بے بس۔ بے بسی کے باوجود کرنے کا کام جو دعاؤں کا زیادہ اہتمام ہے، سڑکوں پر خاموش احتجاج جلوس، امریکہ روس اور ایران اسرائیل وغیرہ کے ایمبیسی کے سامنے احتجاجی مظاہرے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ان اسلام دشمنوں کے تمام مکر اور چالوں اور سازشوں کو ناکام کر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔